خوش آمدید پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نون میم راشد کی نظم نگاری کا تنقیدی جائزہ۔ تو چلیے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نون میم راشد کی نظم نگاری دوسرے شعراء کی نسبت کیسے منفرد اور اعلیٰ معیار کو چھو پائی تھی۔ سب سے پہلے مختصر سا نون میم راشد کا تعارف۔ نون میم راشد 1 اگست کو گوجرانوالہ کے ایک قصبہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام راجہ نظر محمد تھا۔ اردو ادب کی جدید تاریخ نون میم راشد کے نام کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہے۔ وہ جدید شاعری میں آزاد نظم کے بانی کے طور پر اور علامت نگاری کی تحریک کے اولین نمائندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے اپنا تخلص گلاب رکھا اور ایک نظم لکھی۔ ان کے دادا جو کہ باقاعدہ طور پر اردو فارسی کے شاعر تھے، نظم سننے کے بعد انہوں نے نصیحت کی کہ شاعر بننے کی کوشش نہ کرنا، کسی کام کے نہ رہو گے۔ اس نصیحت کے باوجود بھی نون میم راشد اپنے مقصد پر جاری رہے اور انہوں نے شعرگوئی ترک نہ کی۔ پہلی نظم کے بعد انہوں نے حمد، نعت اور غزلیں کہیں۔ وہ یہ شاعری اپنے قلمی نام نظر محمد خضر عمر سے کرتے تھے۔ کچھ عرصے تک ان کے نام راشد وحیدی کے نام سے بھی مضامین اور نظمیں شائع ہوئیں۔ ابتدا میں وہ علامہ مشرقی کی خاکسار تحریک سے بہت متاثر ہوئے اور وردی پہن کر بیلچہ ہاتھ میں لیے مارچ کیا کرتے تھے۔ اس دوران جدید دور کے ہولناک حالات اور نئے علوم بھی راشد کے ادراک کا حصہ بن رہے تھے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں نئے مضامین اور نئی حیت کا درد آنا ایک فطری عمل تھا، وقت کی ضرورت بھی، جسے راشد نے قبول کر لیا۔ 1939 میں راشد آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ تقسیم کے بعد انہیں پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے صدر دفتر نیو یارک میں خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ راشد نے غزل کے روایتی انداز اور صنف کو چھوڑ کر غیر روایتی مضامین کو غیر روایتی حیت میں ڈھالنے کی شعری تجربے کی ابتدا کی۔ ان کے 4 کلام کے مجموعے ہیں: ماورا، جو 1942 میں شائع ہوا، ایران میں اجنبی، جو ان کا یہ مجموعہ ہے وہ 1955 میں شائع ہوا، لا برابر انسان 1959 میں شائع ہوا، گمان کا ممکن 1977 میں شائع ہوا۔ ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے تخلیق کار کے مزاج سے آشنائی ضروری ہے، کیونکہ موضوعات، حیت اور اسلوب اساطیر کی تاریخ کے انتخابات میں شاعر کا بنیادی مزاج کار فرما ہوتا ہے۔ راشد کی شاعری کی تفہیم کے لیے بھی ان کی شخصیت اور عہد سے منتشکل ہونے والے ان کے مطیع اور خلقی ذہن کی تفہیم اور آگاہی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے مضمون، ان کی موضوعات، ان کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے مکمل طور پر ان کی شخصیت، ان کے لکھنے کے سٹائل، اسلوب سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ راشد بلا شبہ اپنے عہد کے بڑے اور منفرد شاعر ہیں اور وہ اردو کی روایتی شاعری اور بنے بنائے فسردہ سانچوں اور لسانی فکری ساخت سے مطمئن نہیں ہیں۔ آگے نون میم راشد کی نظم نگاری ہے۔ راشد کی شاعری میں خدا اور دیگر اہلیاتی پہلوؤں کو بھی جگہ ملی۔ وہ خدا سے شکوہ شکایات کرتے ہیں۔ راشد کو مذہب سے دلچسپی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ مشرق کا خدا زندگی میں ناموجود ہے اور مشرق کا انسان تشکیک کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اسی مینار کے سائے تلے کچھ یاد بھی ہے، اپنے بیکار خدا کی مانند اونگتا ہے کسی تاریک نہال خانے میں ایک افلاس کا مارا ملائے ہجر۔ اپنی شاعری میں انہوں نے تصوف پر بھی طنز کیا۔ ہم
تصوف کے نہال خانوں میں بسنے والے، اپنی پامالی کے افسانوں پہ ہنسنے والے، ہم سمجھتے ہیں نشان سر منزل پایا۔ ان کے نزدیک مسجد، ملا، لوگ اور خود متکلم سب علامت مذہب کی لا ایمانت اور عوام کی زندگی کے راہگاہ سفر کی ہے۔ راشد کی شاعری میں دیواریں نئی عہد پر پرانے اقتدار سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کی علامت ہے۔ تشبیہات اور استعارات استعمال کیے، نیز پرانے الفاظ کو نئے معنی بھی پہنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جس موضوع کو بھی منتخب کیا اسے اس طرح اپنی نظموں میں بیان کیا کہ اس پر حقیقت کا گمان گزرتا ہے۔ اپنی نظم کے تعارف میں وہاں اجل سے اس طرح ملاقات کراتے ہیں: اجل ان سے مل کے یہ سادہ دل، نہ اہل صلات نہ اہل شراب، نہ اہل ادب نہ اہل حساب، نہ اہل کتاب، نہ اہل کتاب نہ اہل مشی، نہ اہل خلا نہ اہل زمیں، فقط بے یقین۔ یہ ان کی علامات اور تشبیہات کا ایک عمدہ اور منفرد طریقہ ہے۔ راشد کے ہاں حید کے تجربات کی عمدہ مثالیں مل جاتی ہیں، اگرچہ راشد کے بعد اس میدان میں مجید امجد کا نام بجا طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اس میدان میں جو مقام اور مرتبہ راشد کے ہاں حصے میں آیا وہ کسی اور کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ان کا شعری مجموعہ ہے ایران میں اجنبی، نہ تو ایران کا سفر نامہ ہے اور نہ ایران کے بارے میں شاعر کی ذاتی تاثرات، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ملکی حدود سے نکل کر راشد نے ایران میں مشرق اور مغرب کی کشمکش کو اور بھی قریب سے دیکھا۔ لا برابر انسان سے لے کر گمان کا ممکن تک نئے انسان کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ راشد کا انسان جدید معاشرے کا، جدید تعلیم اور تہذیب کا اور جدید مادی دور کا ایک انتشار پسند انسان ہے جس کو اس سماج نے مایوسی دی ہے اور بے یقینی سے ہمکنارہ کیا ہے۔ اگر راشد کے علامت نگاری کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ان کی اساطیر علامت سمندر کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ علامت مختلف معانی اور مفاہیم کے ساتھ قدیم تہذیبوں میں موجود رہی ہے۔ یہ ایک متنوع علامت ہے۔ سمندر کی تہہ میں سمندر، تہہ در تہہ پر اسرار لاشعور کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں، سمندر کی سنگین تہہ میں ہے صندوق، صندوق میں ایک ڈبہ میں ڈبہ۔ راشد کی دوسری علامت صحرا کی ہے۔ راشد کی طویل نظم دل میرے صحرا پیرا دل میں صحرا تاریخی اور جبلی آزادی کی ایک بڑی علامت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اس نظم میں شاید ایک ایسے عرفہ ترین سطح پر نظر آتا ہے جہاں وہ آنکھ بند کیے ایک احلامی پیغام رساں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور نئے آدم کی بشارت کی خوشخبری دیتا ہے۔ ریت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: ریگ صبح عید کی مانند زر تاب و جلیل، ریگ صدیوں کا جمال۔ راشد کی شاعری میں ایک بھرپور علامت آگ کی ہے جو تیسری دنیا میں آزادی اور حرص کی لاچار کوشش بھی بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ انسان کی تہذیبی اور لاشعور کو بھی پیش کرتی ہے۔ نئی آگ نئے آدمی کی علامت ہے۔ نیا آدمی جو روایت شکن ہے، ماضی سے بیزار ہے، نیا آدمی حال کو تبدیل کر کے ایک جہاں پر نور تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نئی آگ دل ناتواں کی، نئی آگ سب کا سرور، نئی آگ سب سے مقدس ہمیں، نئی آگ ہر چشم و لب کا سرور، نئی آگ سب کا سرور۔ راشد کا ہر لفظ دل کی آواز ہے۔ راشد کے انداز میں ایک اعتماد، لہجے میں یقین، اظہار میں زور اور پھیلاؤ پایا جاتا ہے۔ ان کی ہر نظم کے موضوع اس اجزائے ترکیبی، اظہار خیال اور ایک ایک لفظ کی نشست سے انفرادیت ٹپکتی ہے۔ راشد جس دور میں شاعری کر رہے تھے وہ دور تحریک آزادی کے شباب کا دور تھا۔
غیر ملکی استبدال کے خلاف قلمی اور علمی طور پر جدوجہد جاری تھی۔ شاعروں نے اپنے اپنے اسلوب اور لہجے میں اس غیر ملکی غلبے اور سامراجی طاقت کے خلاف انقلاب اور بغاوت کا پیغام دیا۔ راشد نے بھی ایسی نظمیں کہیں جن میں بغاوت کی ترغیب اور ایک نئی صبح کی بشارت ہے۔ ان کی نظم زنجیر اس سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ راشد نے موضوعاتی سطح پر جہاں اپنی انفرادیت قائم کی، وہیں انہوں نے اپنے ہم اثروں میں لفظیات، اسلوب اور حید کے معاملے میں بھی الگ رائے اختیار کی۔ وہ اگرچہ میرا جی کے ہم اثروں میں تھے، میرا جی نے اپنے ہم اثروں پر گہری چھاپ چھوڑی تھی، مگر راشد لفظیات کے معاملے میں میرا جی سے بہت مختلف تھے۔ میرا جی کی شاعری میں جہاں ہندی الفاظ، دیومالائی اور اساطیری فضا ملتی ہے، انہیں راشد کے ہاں عربی اور عجمی روایات کی پاسداری ہے۔ نیز راشد کی لفظیات اقبال کی لفظیات سے متاثر ہیں۔ اپنی نظموں کو انہوں نے الفاظ کے رکھ رکھاؤ، نزاکت اور فنی تجربوں سے فنی شاہکار بنا دیا۔ انہوں نے جدید نظم کو ابتدائی بلندی عطا کی اور نئی نظم کا اظہار کے نئے زاویے سے روشناس کیا۔ انہوں نے اردو نظم کو مغربی شاعری کے فنی اور جمالیاتی اقدار سے متعارف کرایا اور جدید دور کے انسان کے مسائل اور نفسیاتی الجھنوں کو نظموں کا لبادہ عطا کیا۔ اس کے علاوہ نظم کی حید کو نئے موضوعات کی پیشکش کے لیے اپنایا اور اسے عروج عطا کیا۔ وہ حید کے متعلق اپنے مکفف کا اظہار اپنے مضمون جدیدیت کیا ہے میں کرتے ہیں۔ جدید شاعری کے نزدیک جہاں حید کی کوئی پابندی نہیں، وہاں موضوعات کا میدان بے کنارہ ہے، بلکہ حید کی پابندی بھی اس لیے نہیں تاکہ وہ موضوعات کی مجبوری کا بہانہ نہ بنایا جا سکے۔ اس طرح راشد کی نظم کو حیتی پابندیوں سے اس لیے آزاد کرتے ہیں تاکہ اس میں انسان اور معاشرے سے متعلقہ کوئی بھی موضوع کسی بھی نقطہ نظر یا عقیدے کے تحت نظم کی جائے اور اس موضوع کو نظم کرنے میں حید آڑے نہ آئے۔ راشد کے پہلے دو شعری مجموعوں ماورا اور ایران میں اجنبی میں پابند نظموں کا آہنگ ملتا ہے، مگر بعد میں انہوں نے کھل کر آزاد نظموں کی حید کا استعمال کیا اور اس میں اظہار کے نئے نئے طریقے تلاش کیے۔ انہوں نے مصرعوں میں داخلی آہنگ اور موسیقیت پر زیادہ زور دار اور الفاظ کی نشست و برخاست پر خصوصی توجہ دی۔ لہٰذا یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ راشد نے اردو نظم کو موضوعاتی، حیتی اور اسلوبیاتی سطح پر باغیانہ روش سے مالا مال کیا اور اردو ادب پر جو جمود طاری تھا اس کو توڑنے میں اہم رول ادا کیا۔ راشد جدید اردو نظم میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے یاد کیے جائیں گے۔